قبضہ کیا جا سکتا ہے یا مسلح لوگوں کے ذریعے لوگوں کو اداروں کے سربراہان کو بلیک میل کر کے اپنی باتیں منوائی جا سکتی ہیں. تو یہ آج بھی جو کوچنگ ہو رہی ہے اکا دکا لوگوں کی جانب سے، یہ بات ذہن میں آنی چاہیے کہ یہ ریاست سے کھیل رہا ہے. اور اگر الطاف حسین کا تو میں اس لیے ذکر کرتا ہوں کہ اس کو پالنے والوں کو علم نہیں تھا کہ وہ ووٹ کے ذریعے اقتدار تک پہنچنا چاہتا ہے یا مسلح لوگوں کو منظم کرنا چاہتا ہے اور اس کے ذریعے اداروں کو بلیک میل کرے گا. وہ تو کھلے عام بات کرتا تھا اور جناح پور کا نقشہ بھی پیش کرتا تھا. اور یہ ایسا منافق شخص جو بولتا کم اور عمل الطاف حسین سے زیادہ کر رہا ہے. آج ادارے جواب دیں اس بات کا بھی کہ کیا اس شخص کو بار بار گنجائش دی جاتی رہے گی؟ کیا اس شخص کو، اور اگر پاکستان کے محب وطن لوگ، اور آج بھی ہم اس بات پہ قائم ہیں کہ جو ہم نے بات کی اصلاح کے لیے اپنے اداروں کو، اپنی قوم کو، اپنی ریاست کو محفوظ کرنے کے لیے اسے ڈان لیکس بنا دیا گیا. اس پر ہمیں جن چیزوں کا غداری کے القاب سے لے کر دیگر انڈین نواز تک کہہ دیا گیا، تو آج تو انڈیا کے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب اس کو اتنا پیسہ دو کہ پیسے کی کمزوری کی وجہ سے وہ جو کام کر رہا ہے وہ کہیں مدھم نہ پڑ جائے یا ناکام نہ ہو جائے. میں یہ کہتا ہوں کہ آج کروڑوں نہیں، کروڑوں کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ روزانہ کی بنیاد پر اتنے کروڑ خرچ ہو رہے. نہیں، اربوں روپیہ خرچ ہو رہا ہے. اور 5 سے 7 ہزار فی ممبر ایک شخص بچی یا بچے کو، لڑکے لڑکی کو دے کر روزانہ کی بنیاد پہ جو اس میں شامل کیا گیا اس خونی مارچ کے لیے. یہ کہتا ہے کہ اسلام آباد کی پولیس جو ہے اس دن میں سرپرائز دوں گا کہ وہ ہمارے ساتھ شامل ہو جائے گی. 70 سالہ بچے سنو، کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ ریاستی اداروں کے لوگ کسی کے ایجنڈے پر کام کریں ریاست کو چھوڑ کے. ہوتا یہ ہے کہ جن کو آپ 5 سے 7 ہزار روپیہ دے کر لے کر جا رہے ہو، جب اسلام آباد پہنچیں گے تو ریاست پر چڑھائی کی بجائے وہ ریاستی اداروں کے ساتھ کھڑے ہوں گے، کیونکہ ان کے علم میں ہے کہ ریاست ہوگی تو وہ ہوں گے. مگر ایک بات سنا دیں، جو تم نے اسلام آباد کے ارد گرد جو مسلح پلاننگ منصوبہ بندی کی ہوئی ہے، علی امین گنڈا پور جیسے چھوٹے موٹے، چھوٹے اور بڑے گروپ پالے ہوئے ہیں، ہم تمہیں سرپرائز دیں گے. اس دن سرپرائز حکومت دے گی. حکومت کے علم میں ہے کہ جہاں جہاں سے فنڈنگ ہو رہی ہے، حکومت کے علم میں ہے کہ مسلح جتھے کہاں کہاں بیٹھے ہوئے ہیں. ایسا بندہ بنائیں گے تمہیں، ایسا بندہ بنا کے اس جگہ پہنچائیں گے جس جگہ الطاف حسین کو آج سے 30 سال پہلے ہونا چاہیے تھا، اور جو تمہیں آج سے 15 سال پہلے جس جگہ ہونا چاہیے تھا. ہاں، اس پر اگر فائدہ مل جائے شہباز گل اور اعظم سواتی کو پریس کانفرنس کرنے کا اور اداروں پر وہ الزام لگانے کا جو تو لگاتا رہا، تو میں نہیں کچھ کہہ سکتا
کہ وہ کہیں کہ اس کے ساتھ وہ کچھ ہوا جو یہ الزام لگاتا تھا، مگر یہ بات کہہ دیں کہ یہ پاکستانی قوم آج اگر کوئی ہمیں یہ کہہ رہا ہے کہ جناب یہ مقبول ہے، اس کی فیس سیونگ کے لیے اس کو موقع دیا جائے، تو سن لیں آج دو طرح کی تقسیم ہو چکی ہے۔ ایک وہ لوگ ہیں جو آئین قانون کے مطابق جمہوری جدوجہد غیر مسلح کرنا چاہتے ہیں اور غیر مسلح ہو کر کرتے آ رہے ہیں، کرتے رہیں گے، اور اعتماد کر رہے ہیں اپنے اداروں پہ کہ ہم کسی طور پر غیر آئینی قدم نہیں اٹھائیں گے۔ اور ایک طبقہ وہ ہے جس کو یہ لیڈ کر رہا ہے، وہ جو سمجھتا ہے کہ ہر کام بندوق کے زور پہ ہوگا، جس کی سربراہی یہ کر رہا ہے، سرپرستی یہ کر رہا ہے اور اس کا کوچ کر رہا ہے کہ طاقت کے ذریعے، جب یہ کہتا تھا کہ اس کو ہونا چاہیے وہ ہو آرمی چیف، آج کہتا ہے وہ نہیں تو یہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ مسلح جتھوں کی ڈیمانڈ خواہش تو ہو سکتی ہے مگر آئین اجازت نہیں دیتا۔ یہ خوددار قوم کا، ایک بہادر قوم کا پاکستان ہے، کسی طور پر بھی ہم میں سے کسی سے غلطی ہو سکتی ہے، جب وہ اپنی غلطی کا اعتراف کر لے تو بڑے دل سے آگے قوم ملک کے لیے بڑھنا چاہیے جو ہم بڑھ رہے ہیں۔ مگر یہ مت سوچے کوئی کہ جس طرح 4 سالوں میں اداروں کے سربراہان کو یہ بلیک میل کر کے اپنی مقاصد پورے کرتا آیا، اپنی باتیں منواتا رہا، آج بھی یہ مسلح لوگوں کے ذریعے بلیک میل کر سکے گا؟ بالکل ایسا نہیں ہونے دیں گے۔ کوئی ایسے جتھوں کے لیے فیس سیونگ اس لیے نہیں دیں گے، کوئی بات چیت اس لیے نہیں کریں گے کہ آج اگر اس مسلح جتھے سے بات کر لی گئی تو یہ آپ دروازہ کھول دیں گے آئندہ مسلح جتھوں کے لیے کہ آئندہ کوئی بھی مسلح لوگ آیا کریں گے اور وہ بھی یہی کہا کریں گے کہ ریاست بات کرے۔ ریاست قانون میں رہتے ہوئے آئین کی پاسداری کرنے والے لوگوں سے بات چیت کرتی ہے، مگر ریاست کبھی بھی مسلح بندوق کے زور پہ بلیک میل ہو کر مذاکرات نہیں کیا کرتی اور نہ کریں گے۔ اس لیے آخر میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ کسی طور پر بھی یہ کہتا ہے چور، یہ کہتا ہے ڈاکو، چور کہتا ہے چھوٹے چوروں کو پکڑ لیا جاتا ہے، بڑے اربوں خربوں کھانے والوں کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ تو بھائی صاحب کروڑوں کی چوری تیری پکڑی گئی نا، ثابت ہو گیا نا، ابھی تک تمہیں کسی نے پکڑا تو نہیں؟ جو 50 ارب کی چوری تیری پکڑی جا چکی ہے اور ثبوت کے ساتھ بڑی چوری پہ تمہیں پکڑنے جا رہے ہیں اور بندہ بنا کے اس جگہ رکھیں گے جو تم الزام اداروں پہ اعظم سواتی اور شہباز گل کے حوالے سے لگاتے رہے، ان کو بھی فیس سیونگ چاہیے وہی بات کرنے کی۔ بہت شکریہ صاحب، آپ نے عمران خان کے بارے میں کہا، فتنہ خان بھی آپ کی جماعت کہتی ہے اور بھی یہ سارا، آپ نے اس کو، آپ کی حکومت مرکز میں بھی ہے، صوبے میں بھی رہی ہے، آپ نے اس کو ریسٹ کیوں نہیں کیا؟ کیا آپ کی غلطی تھی اس کو ہاؤس ریسٹ کر دیتے یا اس کو گرفتار کر لیتے، یا آپ کی کمزوری تھی کہ آپ اس کو گرفتار نہیں کر سکے؟ میں مظہر اقبال صاحب پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ غلطیوں کا اعتراف جہاں ادارے کرتے ہیں بڑی بات ہے، ہاں اس کے ثمرات جو عوامی جدوجہد کے ہیں وہ مل جاتے ہیں، بڑے دل کے ساتھ سب کو مل کر اس بھنور سے ملک کو نکالنے کے لیے آگے بڑھنا چاہیے، مگر یہ بھی اعتراف کرنا چاہیے کہ جب ہم پالنے لگتے ہیں، پرورش کرنے لگتے ہیں گود میں بٹھا کے، پھر الطاف حسین، عمران خان جیسے لوگوں کو نہیں گود لینا چاہیے،
یہ ان کی غلطیاں ہیں کہ الطاف حسین پہ پابندی لگے کتنے سال ہو گئے مگر اس کے اثرات ابھی بھی مخصوص ایریے میں دیکھے جا رہے ہیں، اور یہ ایک بڑے سکیل پہ جس کو گود لیا گیا تھا اس کے اثرات پاکستانی قوم مسلح جدوجہد یا فسادی کی شکل میں اثرات کافی دیر تک کیا آپ کی جو حکومت ہے اس میں اتنا ویٹیج اتنی اسٹرینتھ ہے کہ وہ عمران خان کی گرفتاری کا بوجھ اٹھا سکے، یا اس کے سبب سمجھتے ہیں کہ بھی ادارے ساتھ آپ کے ایک پیج پر ہوں گے گرفتاری پر تبھی ممکن ہے؟ دیکھیں، جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کا وزن اٹھا سکے گی، ریاست کمزور نہ جانی جائے. ریاست ملک دشمنوں کا بوجھ اٹھانے کے لیے پیدا ہوتی ہے. ریاستی ادارے جو ہوتے ہیں وہ دشمنوں کا کلا کما کرنے کے لیے ہوتے ہیں. یہ جہاں تک چلا گیا ہے یہ کسی طور پر قومی لیڈر کے طور پر نہیں، یہ ایک فسادی فتنہ ہے. جو میں نے کہا کہ ایک فسادی فتنہ الطاف حسین تھا، دوسرا فسادی فتنہ اس کی عمران خان کی شکل میں سامنے آیا ہے. جو ادارے کسی طور پر اس کو طاقتور نہیں سمجھتے، یہ اگلے چند دنوں میں آپ کو علم ہو جائے گا. سوال یہ تھا کہ حکومت گرفتاری کا بوجھ برداشت کر سکتی ہے، یعنی ریاست کی بات نہیں ہوتی، حکومت بوجھ برداشت گرفتار کرنا چاہ رہی ہے تو کب تک کا ارادہ ہے؟ دیکھیں، اب تک حکومت کو روکا جا رہا تھا اور اگلے کچھ دن انتظار کر لیں گے، دیکھ لیں گے اس کی فتنہ فسادی حکمت عملی، بندوق کے ذریعے اس کا مارچ، خونی مارچ، اور جو حملہ کرنا چاہتا ہے، جو خواہش اور جو مقاصد پاکستان مخالف قوتوں کے یہ پورے کرنا چاہتا ہے. دیکھ رہے ہیں کہ اس کو کتنی سپیس مزید کوچ کی فرمائش پر دی جاتی ہے، ورنہ حکومت اتنی کمزور نہیں ہے. وہ کر کے دکھائیں گے کہ بندے کا پتر بن جائے گا. اچھا میاں صاحب یہ بتائیں کہ آپ نے پہلی جو چوری پکڑی تھی اس میں عدالت نے پھر اس کو صادق اور امین عمران خان کو ڈکلیئر کیا. اب آپ کل مریم نواز نے بھی پریس کانفرنس کی، اس میں کہا کہ ایک بڑی چوری آپ پکڑی ہے. آپ نے بھی ابھی تذکرہ کیا کہ ایک بڑی چوری اس کی پکڑی ہے اور وہ سامنے آئے گی اور پھر یہ ختم ہو جائے گا. کیا وہ چوری کیا ہے، اس کو کیوں چھپا رہے ہیں؟ بتائیں قوم کو کیا چوری. آپ جو بات کر رہے ہیں کہ اس کو صادق اور امین پھر سے کہا گیا، یہ انفارمیشن آپ کی مناسب نہیں ہے، درست نہیں ہے. چیک کر لیں، کسی نے بھی اس کو دوبارہ کلین چٹ نہیں دی. ہاں، عدالتوں میں اپیلیں لے کر لوگ جاتے ہیں مگر اس کا فیصلہ کوئی نہیں آیا. ہاں، یہ بات درست ہے کہ آپ جسٹس شوکت صدیقی صاحب کی گفتگو سنیں کہ انصاف دینے کے لیے، انصاف اناؤنس کرنے کے لیے کتنی بڑی قیمت ادا کرنی پڑتی ہے. اس کو سنیں کہ اس کے بچوں تک، یہاں تک کہ اس کی بیٹی تک کو اغوا کرنے کی کوشش کی گئی. سنیں اس کی فریاد، قوم سنیں. مگر میں سمجھتا ہوں کہ انصاف فراہم کرنے والے ادارے ہوں یا دیگر اداروں میں بیٹھے لوگ جو آئین قانون کی پاسداری میں اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، وہ قوم کے ہیرو ہوتے ہیں. قوم اس کے پیچھے کھڑی ہوتی ہے. ہم جسٹس شوکت صدیقی کی اس قربانی کے پیچھے کھڑے ہیں. ہم تو قربانیاں دیتے ہیں. سیاسی لیڈرشپ جو ہے وہ آپ کہیں کہ ہمارے بچوں کو، ہماری ماں بہن بیٹیوں کو جس کرب سے گزارا جاتا ہے، جس تکلیف سے ہماری فیملیوں کو گزارا جاتا ہے، ہم تو ذہنی طور پہ تیار ہوتے ہیں. مگر اداروں میں بیٹھے لوگ جو ہیں ان کی اولاد اگر اس کرب سے گزرے تو قوم برداشت نہیں کرے گی. قوم ان کو ہیرو جانے گی اور ہم ان کا دفاع کریں گے. کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان جو ہے بیسیکلی وہ دھمکی دے رہے ہیں نواز شریف کو کہ اگر ان میں ہمت ہے تو پاکستان میں آئیں اور ان کے ساتھ ایک ہی حلقے میں جو ہے وہ الیکشن لڑیں، پھر ان کو میں ہار کے دکھاؤں گا کہ کس طرح نواز شریف کو ہرا سکتا ہے. کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں، گزارش یہ ہے کہ 2018 سے سخت وقت ہم پہ نہیں آنا. جس طرح 2018 کا الیکشن ہم نے لڑا یہ پوری قوم کے سامنے ہے، اور جو ضمنی الیکشن 4 سالوں میں ہم لڑتے آئے
اس کے نتائج بھی آپ کے سامنے ہیں. اور یہ 4 ماہ کے ضمنی الیکشن جس طرح ہم ہار رہے ہیں, ہمارا منہ بند ہی رہے تو بہتر ہے. ہم بتا رہے ہیں کہ ہم قوم کے وسیع تر مفاد کے لیے, ہم ایک بڑے کاز کے لیے یہ قربانی بھی دے رہے ہیں, مگر بلی تھیلے سے باہر عمران خان کی شکل میں آ رہی ہے. جو کچھ وہ ریاست کے متعلق بک رہا ہے وہ بھی قوم سن رہی ہے.